آج ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو زیادہ جو پیشنٹ ہیں، آپ کرنا چاہو ریکارڈ کرنا چاہو کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ میں کام ہی اس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس سے کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں، آپ ریکارڈ کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ آج جو یہاں یہ بٹھایا ہے، اس لیے بٹھایا کہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی جلنے کا واقعہ ہوا، سب سے پہلے یہ دیکھ لیں وہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس سے بچ کیسے سکتے تھے، نمبر 2، اور نمبر 3، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ بات آپ سارے سنتے رہیں، جس کو نہیں سمجھ آئی میں پنجابی میں بعد میں دوبارہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو شروع کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ دے لو سیدھا کر کے دے لو، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ آپ کے مریض کو کیا ہوا، کیسے جلا تھا؟ بجلی لگی ہے، گیس لیک ہوتا سی، پھر کہ تمہیں پتہ نہیں لگا، اسمیل نہیں آئی، اسمیل آئی لیکن تمہیں پتہ نہیں چلیا، پھر ماچس جلائی تو وہ دھماکہ ہو گیا۔ جی بھائی جی تسی دسو۔ جی اچھا ٹھیک ہو گیا۔ جی دودھ سے کیسے جلا؟ ہم مریض سے بات کرنے لگے، یہ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو دودھ سے جل گیا، باجی بتائیے کیسے جلا دودھ سے؟ دودھ ٹب میں ڈالا تھا، ٹب پکڑنے لگا بڑا تھا تو کنڈا نیچے کے دودھ ٹب میں ڈالا ہوا تھا جی، اور اسے کنڈے کو پکڑنے لگا۔ آپ دودھ کا کام کرتے ہیں؟ جی۔ کتنی عمر ہے آپ کے مریض کی؟ 17 سال۔ کیا ہوا جب کنڈا نکل گیا پھر کیا ہوا؟ پیر سلپ ہو گیا، پیر سلپ ہو گیا، پھر گر کے اوپر دودھ گر گیا، پھر وہ گر گیا اور اس کے اوپر دودھ گر گیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، آج ہم زیادہ ویسے کوشش کرتے ہیں ہم دودھ والے کی زیادہ بات کرتے ہیں۔ جی باجی آپ بتائیں۔ جی کرنٹ لگا، کرنٹ کیسے لگا؟ کھمبے کے ساتھ بچہ کھیل رہا تھا، برسات کا موسم، بچہ کھیل رہا تھا اور کھمبے کے ساتھ کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے کرنٹ لگے۔ جی آپ بتائیں کیسے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا تو کیس ہو رہا ہے۔ جی کیسے بچی کی کپڑوں کو کیسے آگ لگی؟ آپ کے چھوٹے بچے نے آپ کی دوسری بیٹی کو آگ لگا دی؟ وہ 2 سال کا ہے، اس نے آگ کس چیز سے لگائی؟ ماچس سے۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بچہ جو ہے اس نے دوسرے بچے کو، اسی کے دوسرے بچے کو ماچس سے کھیلتے ہوئے آگ لگا دی۔ سوال یہ پیدا تھا کہ ماچس کس نے دی تھی؟ وہ جا کے دکان سے ماچس خود نہیں لے کے آیا، ٹھیک ہے؟ جی باجی آپ بھائی ہماری بچی نا چاول، اس کی ماما چاول بنا رہی تھی، ایسے پاس بٹھایا ہوا تھا، آندھی آئی، چارپائی کھڑی تھی، آگے اس کو چولہا تھا، آندھی آئی، چارپائی جو چولہے کے اوپر گری، پانی جو نیچے گرا اور بچی اس کے اندر گر گئی۔ تو جب آندھی آئی تھی تو اتنا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا کہ یہ چارپائی گری اور وہ اچھا خاصا طوفان تھا، تو اس کا مطلب ہے نہ اسے اپنی پرواہ تھی، نہ اسے بچے کی پرواہ تھی، نہ اسے چولہے کے جلنے کی پرواہ تھی۔ اتنی بے دردی سے ہم بچوں کے ساتھ استعمال ان کو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ہم ماچس دے کے دوسرے بچے سے جلوا دیتے ہیں، ہم جو پکارتے ہیں اس میں وہ گر گیا تھا بچہ اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جی باجی آپ نے کیا ہوا؟ سالن پکدا پیا تے کوڑ کھڑی ہے بچی، جی تے ہانڈی دے اوتے گر گئی۔ ہانڈی دیتے وہ کول کھڑی کی کرن رہی سی؟ نہ کہ انہوں کو کھلوایا تے کپڑے چاک انہوں پاویں لگے ہیں، اتنے انہوں دا پیر پھس لیا۔ تے کپڑے تسی چولہے دے کول بدل دیو، ویسے اس کام واسطے تے باتھ روم نہیں ہوندا، کپڑے اتھے بدلی دے نے، تسی چولہے دے کول کھلار کے بچی بچہ آئی وہ آپ ہی اتھے آ گئی، وہ آپ آ گئی، تے تسی منع کرنے والی دی ماں جڑی سی وہ بھی بچی سی، نہیں ٹھیک ہے؟ غلطی کا پتہ چل گیا کیا ہوا؟ جی باجی آپ پچھلی مرتبہ بھی تھی؟ نہیں، جی فرسٹ دودھ کے ٹائم۔ ساتھ جلا، کیسے دودھ کے ساتھ کیسے جلا؟ دودھ گرم کر کے نیچے رکھا ہے، باہر آئی ہے، پتہ نہیں لگا، چلا چیخنے کی آواز آئی، پھر ہمیں پتہ لگا، ہم باہر آئی۔ بچی کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال 2 سال۔ 2 سال کی بچی آپ نے اس کے سامنے دودھ گرم کر کے رکھا؟ اندر لیٹی ہوئی تھی نا، وہ اچانک باہر آئی ہے، اچھا تو وہاں پتہ ہی تب لگا جب اس کے چیخنے کی ہمیں آواز آئی باہر سے۔ کیا ہوا تھا، کیسے ہو؟ یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گرا اندر گری ہے یہ، لیکن جب ہم نے اس کو اٹھایا دودھ بھی نیچے گرا ہوا تھا اور وہ بچی کے نیچے پڑی ہوئی۔ جی آپ بتائیں۔ شہر سے شہر سے کیسے؟ 4 پیسے بیٹے جی
चार पाई थे अच्छा, ते नीचे चाय भी 4 रुपए के ऊपर बच्ची थी, नीचे चाय बन रही थी। हमने बना के रखी थी। अच्छा, फिर फिर वो माँ अंदर बर्तन लेने गई है, जी जी, बच्ची नीचे उतरी बेच गई। बच्ची नीचे उतरी है। आप देखें, जुल्म देखें कि चाय बनाते हैं, बच्ची नीचे उतरती है, बच्ची चाय में गिर जाती है। क्या कहें आपसे, क्योंकि मैंने कुछ भी कहा, आपने कहा चीमा साहब गुस्सा बड़ा करते हैं, लेकिन माँ बाप के शाबाश दें। आप अपने बच्चों को माचिस से जला रहे हैं, आप दूध से जला रहे हैं, आप चावलों के पानी से जला रहे हैं, ठीक है, आप चाय से जला रहे हैं। ये कौन से माँ बाप है यार, ये कौन सा बच्चों का ख्याल है? जी भाई, आज से चलिए मिट्टी का दौर पड़ता है, हर बंदा चलो वो तो एक बीमारी है ना, तकलीफ है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। जी, अपनी है बाजी है जो पट्टे गुजरते में से पीटा रहे शाबट लगी है पुत्रा डंडा। ठीक है, आपका केस हो रहा है जी। सर मेरी बच्ची मशीन से प्रेशर से जाने लगे से निकालते हैं। ठीक है, वो आपका और केस है, ठीक है। जला हुआ मरीज का है। और जी, कैसे जला आपका मरीज? सर बेटी की सालन बना रही बच्ची सालन बना रही थी, थी, एक कपड़ा बाहर, उम्र कितनी है? ये 13-14 साल। 13-14 साल की बच्ची सालन बना रही है और उसे आग लगी कपड़ों को। किस कपड़े को आग लगी? सर ये लीलन के कपड़े थे जैसे नहीं, दुपट्टा था, हाँ, कमीज को सर। कमीज को, तो उसे पता ही नहीं चला। सर उसकी बड़ी बड़ी बाजी से अंदर मार पा रही थी, बाल बाल जरूर कर रही थी, दौड़ के तो गई होती, दौड़ना कर लिया। चलो आज हम बात कर लेते हैं कि आज आप देखें कि 3-4 में से दोबारा से चलते रहेंगे। आज हम बात कर लेते हैं, आपने देखा 3-4 मरीज ऐसे हैं, दूध का वो टब उठाने लगा, कुंडा निकला, फिसला और दूध में जा गिरा। चाय बना के रखी थी, बच्ची ने उसके अंदर, बच्ची गिर गई, चाय नीचे गिर गई और उसके ऊपर आ गया। दूध गर्म कर रहे थे, गर्म करके रखा हुआ था, बच्ची उसके ऊपर गिरी, बच्ची उसके अंदर गिरी और वो जल गई। आपने चावल जो उसका गर्म पानी रखा हुआ था, आंधी आई, बच्चा पास बैठा हुआ है, जल गया। हम आज सिर्फ दूध और चाय के जलने वाले उसका जिक्र कर लेते हैं। औलाद को क्या कहते हैं? औलाद क्या होती है? अल्लाह ताला की नेमत। अल्लाह ताला की नेमत को जलाया जाता है या उसका ख्याल रखा जाता है? तो यहाँ बात करके ऐसे नहीं लग रहा कि हम अल्लाह ताला की नेमत जो है जलाने पे लगे हुए माँ बाप। रात बच्चा फौत हुआ वा, वो भी दूध ना जलिया हुआ सी। रात को बच्चा जो फौत हुआ वो भी दूध के साथ जला हुआ था और माँ इतनी लापरवाह थी, जिसने दूध से जला दिया बच्चे को, इतने छोटे। मैंने ये वीडियो पे रिकॉर्ड करते हुए मैंने अब ये कहना, मुझे इस पर शदीद रंज होता था, गुस्सा आता था, मैंने कहना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इर्द गिर्द वाले बताते हैं डॉक्टर साहब इस पर गुस्सा ना किया करो। लेकिन अब बाजी वही बात करें कि माँ इतनी लापरवाही थी, उसने जला दिया। और रात क्या हुआ बच्चे के साथ? वो बच्चा फौत हो गया। ये इतना प्यारा बच्चा था। ये सारा काम हम सिर्फ इसलिए करें कि आइंदा किसी का बच्चा, मेरा कोई भी बच्चा, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं ना यार, बात तो यहाँ पे सोचने की है, समझने की, और यहाँ ख्याल करने की है। ना हम यहाँ सोचते हैं, ना हम ख्याल करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ख्याल कर रहा हूँ तो ये कैसे हो सकता है? घरों में आइंदा से असूल लागू कर लो। मैंने कहा सबसे पहले हम सुनेंगे वजह क्या है। तो 5 बच्चे जो हैं, 5 या 6 आप बता रहे हो, जो दूध में गिरे, चाय में गिरे, सालन में साथ रखा था उसके अंदर गिरे, बगैर किसी ज़्यादा गुस्सा किए हुए। मैं बाजी की बात को दोहरा देता हूँ। बाजी पता क्या कह रही है? माँ इतनी लापरवाह थी, इतना प्यारा बच्चा, और आप खुद बता रहे हो कि वो बच्चा रात फौत हो गया। बच्चे जो हैं और बहुत बड़े जो हैं, बूढ़े जो हैं, ये जो ज़्यादा एक्सट्रीम वाली उम्र है, 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा, 8, 9 साल तक का बच्चा, और बच्चे जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त, बीमारी के ख़िलाफ़ जंग करने की ताकत जो है वो कम होती है, कुदरती तौर पे कम होती है। ये अगर थोड़ा सा भी जल दें तो हमें इनके लिए जो जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितनी कोशिश करनी पड़ती है, वो आप लोग अपने मरीज़ों को इलाज होते हुए देख रहे हो कितनी ज़्यादा। उसके बावजूद जिन बच्चों का या बूढ़ों का, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम वो ठीक नहीं होता, वो बेचारे बच नहीं पाते। पहली बात हो गई ये।
کہ یہاں زیادہ جو آپ مریض بیٹھے ہوئے آپ اپنے بچوں کو دودھ اور چائے سے جلا کے لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو. آپ ہی نے بھی جواب دیا اولاد نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جلاؤ گے تو اللہ میاں ناراض ہو سکتے ہیں. اگر میری بات نہیں مانی اتنی بات ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ کوئی نعمت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ والا جو نا سلوک کر لو، اس کا دھیان کر لو، اس کے ساتھ کوئی پیار کر لو، بجائے اس کی کہ اتنے ہم عقل کے اندھے ہو گئے. وہ بڑا بڑا خوبصورت نے کہا کہ ماں اتنی لاپرواہی کرنا کیا ہے. یاد رکھو جہاں دودھ کا کام ہو رہا ہے، جہاں چائے کا کام ہو رہا ہے، جہاں ہم نے گرم پانی رکھا ہوا ہے اس کے قریب بچہ جا ہی نہیں سکتا. یہ اصول ہونا چاہیے. باجی اگر کہہ رہی کہ وہاں پانی جو چاولوں کا پانی گرم کیا تھا اس کے ساتھ ہی بچہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا؟ 2 سال کا بچہ ہے، چائے چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے آپ نے چائے رکھی ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ ظلم کر رہے ہو. آپ نے دودھ گرم کیا، پتیلی میں دودھ گرم کر کے آپ باہر نکل آئے، بچی 2 سال کی پاس کھیل رہی ہے. کیوں بھائی، کیوں اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دودھ کا کام کرتے ہیں، آپ اتنے لاپرواہ ہیں کہ آپ اس کا کنڈا ٹوٹا ہوا آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، آپ اس کے ساتھ پکڑ رہے ہو اور اس کے اوپر گر گئے ہو. کتنے کلو دودھ تھا اس میں؟ کتنے لیٹر؟ 15 لیٹر دودھ کاڑا ہوا، گرم کیا ہوا دودھ، اس کے ساتھ جو جلا ہوگا کتنا زیادہ ایکسپینسو ایریا، کتنا زیادہ اس کا جل گیا ہوگا. اصول یاد رکھو، جہاں پہ بھی کوئی گرم چیز ہے، دودھ، چائے، پانی یا کوئی اور لیکوڈ، وہاں پہ بچے کا جانا منع ہے. انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں کڈز فری زون، کہ یہ علاقہ بچوں کے لیے ممنوع علاقہ ہے. اپنے گھروں میں ایک اصول لاگو کرنا شروع کرو. چاہے کسی گھر میں کچن ہے یا کچن نہیں ہو، کہ جی ہمارا تو ڈاکٹر صاحب ہمارا تو ایک کمرے کا گھر ہے، تو بھائی وہاں پہ بھی اینٹیں رکھ دو سائڈ پہ، کوئی ویسے وہاں پہ اتنے حصے کا کلر کر دو، رنگ کر دو، کہ جناب چولہا رکھ کے آسان طریقہ بتاتا ہوں یار، چھوٹی ڈبی لے لو رنگ کی، 50-60 سے زیادہ کی نہیں ہے، 25 روپے کا برش آ جاتا ہے وہ لے لو، اور چکور ایک کھانا بنا دو، باتھ روم کا کھرا بناتے ہو، اسی طرح اس کے اوپر رنگ لگا کے کہہ دو کہ یہ جو کھانا ہے اس کے اندر بچے نہیں آئیں گے، اس کو بچوں کا ممنوع علاقہ قرار دے دو. سمجھ آگئی بچت کیسے کرنی ہے؟ بچت کیسے کرنی ہے ان حادثات سے، کہ کڈز فری زون، بچوں کے لیے ممنوع علاقہ، جہاں پہ چائے، دودھ، گرم پانی رکھنا ہے اس کے قریب بچے نہیں آ سکیں گے. سمجھ آگئی؟ بچوں کا ممنوع علاقہ، یہ چیز ترتیب دینا شروع کرو. اگلی بات، جو 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، اسے عقل نہیں ہے. ویسے تو یہ بات سن کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگوں نے دودھ اور چائے سے جلا دیا تو لگ رہا ہے بڑوں کو بھی عقل نہیں ہے، لیکن آپ کی تو ہے، آپ نے سلا دی وہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. چھوٹے بچوں میں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے یہاں پہ چیز، اس کو استعمال کر لو. گرم دودھ، چائے اور پانی، جو بچہ رڑتا ہے، کرال کرتا ہے، جو بچہ بھی اٹھ کے صحیح طرح قدموں سے نہیں چل سکتا، جس کو بھی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اس کے قریب نہیں رکھنا. ہم چھوٹے بچے گھروں، جو جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں والے گھر میں بتاتے ہیں کہ اس کے اگر آپ نے ٹیبل کے اوپر میز پوش رکھا وہ بھی نہ رکھیں. کیوں؟ بچہ جب چھوٹا بچہ کھڑا تھا وہ میز پوش کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، تو میز پوش جو ہے اسے کھینچتا ہے، وہ چادر اوپر کھینچتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ گئی ہیں اور وہ سارے کے سارا جل جاتا ہے. ان گھروں میں جب بچے آپ کے چھوٹے ہیں، جب تک بڑے نہیں ہو جاتے، میز پوش مت ڈالو. کڈز فری زون اتنے ایریے کا رکھ دو. اگر کچن ہے بنا ہوا تو وہاں تو ویسے ہی آپ کے یہ 5 ٹائلیں جو ہیں، اس کے آگے بچہ نہیں ہے کہ لائن لگا دو. جن کے گھر میں کہتے ہیں ہمارا تو کمرہ ہی ایک ہے، وہاں پہ کوشش کرو اس جگہ کو رنگ کر دو، سرخ رنگ کر دو، سبز کر دو، کہ یہاں پہ بچہ نہیں کہے گا. اگر آئے گا تو وہاں جو ماں کام کر رہی ہے، اس گھر کا باپ جو ہے اس ماں کو ڈانٹے گا، ناراض ہوگا کہ تم نے اس میں کیوں آنے دیا. اور اس گھر میں جو گرم پانی، دودھ، چائے ہے، اس کے قریب کھیلتے ہوئے بچے نہیں جائیں گے. ان کو اتنے فاصلے پہ رکھنا ہے، اتنا اونچا رکھنا ہے کہ بچے کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ سکے.
اور یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا کہ بچہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے نیچے گرم دودھ چائے یا پانی رکھ دیا، کیونکہ بچہ اوپر سے گر بھی سکتا ہے. بچہ جب اترے گا تو اسے نہیں پتا کہ نیچے چیز پڑے، اور جیسے بی بی نے کہا 2 بچے آپ نے ایسے کیے، وہ سیدھا اس کے اندر گرے گا. احتیاط سمجھ آ گئی؟ مجھے یہ بتا دو کہ جب ایسا دودھ، گرم دودھ، چائے یا پانی گر جاتا تو آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ لے کے اسپتال آتے ہو یا اس سے پہلے اور بھی تو کام کرتے ہو؟ اس سے پہلے گھر میں سب سے پہلی چیز کیا کرتے ہو یا کیا کرنی چاہیے؟ جی پانی اوپر ڈالنا ہے. کون کون کہتا ہے پانی ڈالنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کرو. کون کہتا ہے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کہہ رہے ہیں پانی ڈالنا چاہیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے جل گیا ہے جس کے اوپر گرم دودھ، گرم چائے یا گرم پانی ڈل گیا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے پریشان نہ ہو. پتہ چل گیا کہ حادثہ ہو گیا ہے، آپ پریشان نہیں نہ. نمبر 2، دیکھو کہ اگر کوئی ٹوٹی سامنے ہے پانی کی پائپ لگا تو جس جگہ پہ گرم چیز گری ہے اس کو پانی کے نیچے رکھ دو. گرم پانی جب چیز گرے گی تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ حرارت ہوگی، سیک ہوگا، وہاں پہ جلن ہوگی. جلن کس لیے ہے؟ کہ گرم چیز لگی ہوئی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈ دے دو. تو ٹھنڈ کس سے دینی ہے؟ پانی سے دینی ہے. آخری بات، کب تک دینی ہے؟ جب تک وہاں جلن ہو رہی ہے، جب تک وہاں ساڑ ہے، جب تک وہاں سیک ہے، جب تک وہاں پہ حرارت جو ہے، جتنی دیر تک وہ کہے جی مجھے ابھی جلن ہو رہی ہے، اتنی دیر تک پانی ڈالتے رہنا ہے. اور عام طور پہ یہ ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ کتنے منٹ؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ؟ بتائیں. آدھے سے پونا گھنٹہ لگ سکتا ہے. اگر آپ نے 17 kg دودھ بتایا ہے، آپ نے کہا یہ پوری پتیلی جو تھی وہ رکھی، بچہ اس کے اندر گرا رہا ہے کچھ دیر کے لیے، تو وہاں پہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئلہ اگر رکھ دیا ہو تو اس کا ساڑ 2-1 منٹ میں نہیں جاتا. جب تک ساڑ پڑ رہا ہے، جب تک جلن ہو رہی ہے، اس وقت تک اس کے اوپر آپ نے پانی ڈالتے رہنا ہے. آج کیا کیا چیزیں کی دوبارہ سے کر لیتے ہیں. نمبر 1، بچے اللہ کی نعمت ہیں. نمبر 2، جس جگہ پر گرم دودھ، چائے بن رہی ہے، گرم پانی کر رہے ہو کسی بھی کام کے لیے، اس جگہ پہ بچوں نے نہیں جانا. کڈز فری زون، بچوں کے لیے ممنوع علاقہ. جو چولہا ہے، جو برنر ہے، جس جگہ پہ آپ نے کھانا پکانا ہے، اگر آپ کے گھر میں اتنی نئی جگہ تو اس جگہ کو رنگ کر کے چکور بنائیں. جیسے میں نے کہا تھا، جیسے ہم باتھ روم کا کھرا بناتے ہیں، اتنا چکور یا جگہ اس کے اوپر رنگ کر دیں کہ یہاں پہ اس کی بچے کی ماں سے کہہ دیں کہ یہاں پہ بچہ نہ جائے. یہ بچوں کے لیے ممنوع علاقہ ہے. آپ بتا رہے ہیں آپ اس کے قریب کھڑے کر کے اس کے بچی کے کپڑے تبدیل کر رہے تھے چولہے کے پاس. دعائی رب کی، یار خدا کا خوف کرو. جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں پوچھو کیا کیا عذاب نہیں اٹھاتے. کس کس ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، پیر، عامل، فقیر، کس کے پاس نہیں جاتے ہو؟ جن کو دیے ہوئے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں. تھوڑا سا اللہ میاں نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا احسان کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے تو نہ شکری بھی نہ کرو. تو بچوں کو اس جگہ پہ نہیں جانے دینا. نمبر 3 یا 4 جو بھی اگلا نمبر بنتا ہے، اگر ایسی گرم چیز ہے تو اسے آپ نے جہاں بچے چل رہے ہیں، چلنا سیکھ رہے ہیں، کسی ٹیبل کے اوپر جس کے اوپر کپڑا رکھا وہ نہیں رکھنا. اس چیز کو ایسے ان کے بچے کو رستے میں نہیں رکھنا. ایسا کوئی پتیلا، کوئی برتن، کوئی ٹب، کوئی گلاس، کوئی کپ جہاں سے بچہ جا رہا ہے وہاں نہیں رکھنا. اسے دور رکھیں، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اگلی بات ہم نے یہ کہی، یہ ہم نے بچاؤ کی تو چیزیں بتا دی. اگلی بات ہم نے کہی اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے. پانی ڈالتے رہنا ہے. کب تک ڈالتے رہنا ہے؟ جب تک اس کو جلن ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین.